فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب جس کا نام ہے لوگو، میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں۔ یہ کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ اس کا حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 26 پر آ گئے ہیں۔ 15ویں فصل کو ہم نے پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا، جو خاصی طویل، جس کا عنوان خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارکہ۔ ہم نے اس فصل میں جن ناموں کے بارے میں پڑھا وہ ہیں فاطمہ، البتول، المبارکہ، پھر ہے المبارکہ کے بعد اگلا نام میں دیکھ رہی ہوں، ہم نے اس میں الزہرا کے بارے میں پڑھا، اور المحدثہ کے بارے میں الرازیہ، اور اب جو ہم آخری پڑھ رہے ہیں وہ جس نام کے بارے میں ہم تفصیلات جان رہے ہیں، جو کہ یہاں پر آخری ہے، وہ ہے ایک منٹ میں ذرا پیج آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، وہ ہے الطاہرہ۔ الطاہرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہوئے بس آخری مراحل پر ہیں، اور یہ فصل ختم ہی ہونے والی ہے، 3-4 صفحات رہ گئے ہیں۔ پیج 329 پہ آپ سے اجازت چاہی تھی، اور پیج 329 ہی کے میں آخری 2 لائنوں پہ آغاز کرتے، اور پھر 330 اور 331 پہ چلے جائیں گے۔ اور آئیے، ہیڈنگ ہے حضرت شہید ثانی رحم اللہ کی گفتگو۔ لکھا ہے حضرت علامہ شیخ سعید جمال الدین حسن بن زین العابدین رحم اللہ نے حضرت شیخ صدوق رحم اللہ نے اپنی کتاب من لا یحذر الفقیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت مرسل نقل کی ہے، انورٹڈ کاما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری عورتوں کی طرح نہ تھیں، وہ حور کی طرح خون حیض و نفاس سے پاک تھیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ احادیث کے آئینے میں یہ بات واضح ہے کہ حائض کو اپنے روزوں کی قضا کرنا ہوتی ہے، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان دونوں عبادتوں کا حکم دیتے تھے۔ اس جمع کی وجہ مومنات کی تعلیم مقصود تھی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، منتقی الجمان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224۔ اس بحث کے اختتام و اکمال پر سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ وصیت نقل کرتے ہیں کہ جو آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے وصال سے پہلے کی تھی۔ یہ وصیت اس موضوع کی ایک اول دلیل اور حجت کے اعتبار سے قوی اور اقوی ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی رحلت کے بعد اس طرح طاہرہ و طیبہ تھیں جس طرح اپنی حیات میں آپ سلام اللہ علیہا طاہرہ اور میمونہ تھیں۔ موت آپ سلام اللہ علیہا کے مقدس جسم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں لا سکی تھی، حالانکہ انسان کو موت طہارت سے باہر کر دیتی ہے، اس لیے مردے کو غسل دینا واجب ہے۔ اور یہاں پر جو تفصیل دی ہوئی ہے حاشیے میں تھوڑی سی 3-4 لائنوں کی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن سنان رحم اللہ سے مروی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف لکھا گیا کہ غسل میت کی علت کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے لکھا کہ میت کو غسل دینے سے ان کا جسم نجاستوں اور امراض سے صاف ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جب کسی انسان پر موت آتی ہے تو وہ نجاست، اذیت اور آفات سے دوچار ہوتا ہے۔ حوالہ ہے الوسائل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 679۔
اب لکھا ہے حاشیے میں، ہم نے جو لکھا تھا پڑھ لیا، واپس ہم آتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میں نے غسل میت کر لیا ہے، میری موت کے بعد میرے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی غسل کے ساتھ مجھے دفن کر دیا جائے۔ اور اب آئیے ہیڈنگ، جناب احمد بن حنبل رحم اللہ کی روایت۔ لکھا ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر جو مصائب و آلام گزرے آپ نے میرے سامنے بیان کیے۔ اس وقت آپ مریضہ اور علیلہ تھیں، میں آپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ دوسرا دن ہوا تو آپ سلام اللہ علیہ نے مجھے اپنے درد و آلام بیان کیے۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام گھر سے باہر چلے گئے۔ معصومہ نے مجھ سے کہا کہ اماں میں نے غسل کرنا ہے، اس لیے پانی رکھ دو۔ میں نے پانی رکھا تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے غسل کیا اور پھر فرمایا کہ مجھے دوسرا لباس دو۔ میں نے لباس پیش کیا تو خاتون جنت نے لباس زیب تن کیا اور پھر فرمایا کہ گھر کے درمیان میرے لیے بستر بنا دو۔ میں نے بستر بنایا تو سیدہ سلام اللہ علیہ آئیں اور قبلہ رخ سو گئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رخساروں کے نیچے رکھ لیے۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ اماں کچھ دیر بعد میری روح پرواز کرنے کو ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اس لیے میرا کفن نہ کھولا جائے۔ خاتون جنت نے یہ لفظ کہے تو آپ سلام اللہ علیہ کی روح حضیرت القدس کی طرف پرواز کر گئی۔ کچھ دیر بعد حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے آپ کو خاتون جنت کی رحلت کی خبر دی۔ حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 461۔ آگے لکھا ہے کہ مزید تشریح، یہ اس حوالے سے تفصیل یوں ہے کہ مذکورہ حدیث عامہ اور خاصہ کے ہاں موجود ہے۔ ابن حجر نے الاصابہ، یہ جو لفظ ہے الاصابہ یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ہجے کر دیتے ہیں، الف لام الف صاد الف بے ہے، الاصابہ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حالات زندگی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب نیچے جو تفصیلات دی گئی ہیں کتابوں کے نام اور حوالہ جات وہ بھی ساتھ ساتھ اگلے یعنی کہ 3 لائنوں میں ہیں کہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502، المناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 364، المستدرک محدث نوری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104۔ پھر لکھا ہے نوادر غسل، ان تمام مذکورہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اب آگے اگلی ہیڈنگ کشف الغمہ کی روایت۔ لکھا ہے کشف الغمہ میں درج ہے کہ اس حدیث کے نقل میں شیعہ اور سنی کے ترک توئے رے قاف توئے پہ پیش ہے ترک کا اتفاق ہے، لیکن ان کا حکم میں اختلاف عجیب ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کا اتفاق ہے کہ میت کا بغیر غسل و کفن کرنا حرام ہے، بغیر غسل و کفن دفن کرنا حرام ہے۔ ہاں استثنائی مواقع میں یہ حکم ساقط ہے۔ ہاں یہ امر صرف سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ خاص تھا کیونکہ طہارت میں آپ سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی کی مثال تھیں، جس طرح کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مذکور ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تھی تو کیا حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا تھا یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاہر و مطہر تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا تاکہ سنت جاری ہو جائے۔ سامعین ہم پیج نمبر 332 اور 333 پر اب آ گئے ہیں۔ 332 پر آخری نام یعنی نواں نام الصدیقہ۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ حدیث نبوی ہے۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام، میں تمہیں اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں چند وصیتیں کرتا ہوں جن کی تعمیل تم پر واجب ہے کیونکہ وہ صادقہ اور صدوقہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی پر اور سر پر بوسے دیے اور فرمایا اے فاطمہ
تم پر تمہارا والد قربان ہو جائے۔ حوالہ ہے البہار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 499۔ اب آئیے مفضل بن عمر کی روایت پڑھتے ہیں۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کس نے غسل دیا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے انہیں غسل دیا تھا۔ یہ سن کر میں پریشان ہوا۔ امام علیہ السلام نے جب میری پریشانی دیکھی تو فرمایا کہ میں نے جو بات کی اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا واقعی امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غسل دیا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے سن کر تمہارا دل تنگ نہ ہو، آپ صدیقہ تھی، صدیقہ کو صدیق ہی غسل دے سکتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی غسل دیا تھا؟ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے حدیث، اور حوالہ ہے کتاب کا الوسائل کتاب جس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 714 اور 715 پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ تھوڑی سی لمبی ہے کہ یا علی علیہ السلام وہ 3 فضائل جو تمہیں حاصل ہیں وہ مجھے نہیں۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے، اور آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا انورٹڈ کوما، اے علی علیہ السلام، جو تمہیں 3 فضیلتیں حاصل ہیں وہ اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں۔ تمہیں ایسا سسر ملا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، تمہیں میری بیٹی جیسی زوجہ ملی جو صدیقہ ہے، ایسی زوجہ مجھے نہیں ملی، تمہیں حسن و حسین علیہ السلام ایسے بیٹے ملے، ایسے بیٹے میری صلب میں نہیں رکھے گئے، لیکن تم سب مجھ میں سے ہو اور میں تم سب سے ہوں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہوا۔ حوالہ ہے الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 اور کتاب الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ صدیقہ و شہیدہ۔ لکھا ہے علی بن جعفر سے مروی ہے، انہوں نے اپنے بھائی سے سنا اور انہوں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کوما کہ حضرت فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اور شہیدہ ہیں، انورٹڈ کوما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ صدیقہ کا معنی اور مفہوم۔ لکھا ہے صدیقہ بروزن فعین یہ لام ہے، یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ صدیقہ کا معنی ہے کہ جس میں بہت زیادہ صدق و صداقت پائی جائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیر التصدیق تھیں، جس طرح کہ آپ سلام اللہ علیہ کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون جنت اپنے تمام اقوال میں صادقہ اور صدیقہ تھیں۔ پھر آپ نے اپنے تمام اقوال کو اپنے اعمال سے سچ ثابت کیا تھا۔ معنی عصمت بھی یہی ہے، آپ سلام اللہ علیہ کی عصمت لاریب ہے، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ منزل آیت تطہیر ہیں، جس پر عامہ اور خاصہ متفق ہیں۔ دونوں طرف سے روایات بھی موجود ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مراعات العقول کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 315۔ اور پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے صدیقہ کبریٰ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انورٹڈ کوما کہ سیدہ خاتون جنت صدیقہ کبریٰ ہیں، آپ کی معرفت پر ہی قرون اولیٰ کا نظام چلا، انورٹڈ کوما کلوز۔ حوالہ ہے البہار جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 105۔ کتاب کے صفحہ نمبر 334 پر ہم پہنچ گئے تھے، اور یہاں پر ہم نے جو فصل 15ویں تھی وہ الحمدللہ مکمل کر لی، اور پیج 335 پر 16ویں فصل لکھا ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے خاتون جنت کی کنیتیں۔ آئیے یہ مل کر ہم پڑھتے ہیں۔ باقاعدہ ریڈنگ یہاں پر ہے پیج 336 سے، اور یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے کہ علامہ ابن شہر آشوب رحم اللہ، صرف یہاں پہ اوپر یہ لکھا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علامہ نے اپنے ہاں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کنیتوں کی تفصیل یوں ہے: نمبر 1 ام الحسن، نمبر 2 ام الحسین علیہ السلام سلام اللہ علیہ، نمبر 3 ام الائمہ سلام اللہ علیہ اور ام ابیہا سلام اللہ علیہ۔ حوالہ ہے المناقب
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357۔ اس کے بعد اگلا نام ہے ہیڈنگ میں کہ حضرت علامہ اربلی رحم اللہ۔ لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت میں وسعت اور رفعت پیدا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ انہیں ام ابیہا کی کنیت سے پکارتے تھے۔ محبوب ربانی اپنی دختر سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جسے تولا جا سکتا ہے اور نہ الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ سوال حیدر کرار۔ ایک دن سید الاوصیاء سلام اللہ علیہ السلام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سلام اللہ علیہ سے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، آپ علیہ السلام میری بارگاہ میں بہت زیادہ معزز اور محترم ہیں، لیکن میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تم سے بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے علامہ انصاری رحم اللہ کی روایت۔ لکھا ہے کچھ احباب نے کچھ اور کنیتوں کی روایت بھی کی ہے، آئیے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ کل یہاں پہ 7 ہیں: ام الخیرت، ام المومنین، ام الاحیار، ام الفضائل، ام الازہاد، ام العلوم اور ام الکتاب۔ ان کا حوالہ ہے اللمعۃ البیضاء اور صفحہ نمبر 50۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے نخبۃ البیان کی روایت۔ لکھا ہے ام اسما بھی آپ سلام اللہ علیہ کی کنیت ہے۔ اسے خوارزمی نے اپنے مقتل میں روایت کیا ہے۔ اس سے مراد شاید یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے اسما بہت زیادہ ہیں، تو آپ کا ہر اسم صفات علیہ اور مناقب عظمیٰ پر مشتمل ہے۔ حوالہ ہے نخبۃ البیان فی تفصیل، سیدہ نسوانی، صفحہ نمبر 86۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے وجہ کنیت ام ابیہا، آئیے پڑھتے ہیں۔ شاید ام ابیہا کنیت کی وجہ سے ہو کہ دوبارہ پڑھتے ہیں، شاید ام ابیہا کنیت کی وجہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر سے اس طرح معاملہ و سلوک کرتے کہ جس طرح اولاد اپنی ماں کے ساتھ، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتی کہ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ رہتی ہے۔ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں میں تائید تصدیق کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی دختر کے پاس آتے اور آپ کے ہاتھوں اور آپ کی پیشانی کے بوسے لیتے، اور اس طرح سے اپنے لیے معنوی زاد سفر کا اہتمام کرتے، جس طرح مؤدب اولاد اپنے والدین سے مل کر اپنے لیے معنوی زاد راہ کا انتظام کرتی ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح خیال رکھتی کہ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے۔ جب کسی جنگ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم آئے تو اس بیٹی نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی رکھی۔ جب کبھی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کو محزون و مغموم دیکھا تو آپ کے غم و حزن اس طرح دور کرتی کہ جس طرح مہرباں ماں اپنے بچے کا غم دور کرتی ہے۔ المختصر، ایک بچہ جس قدر اپنی والدہ سے پیار و محبت، راحت و رافت، سکھ و چین، آرام و سکون اور شفقت و رفاقت حاصل کرتا ہے، اس طرح محزون و مغموم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دختر سے حاصل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آپ سیدہ ام ابیہا ہیں۔ اور آئیے اگلی ہیڈنگ مولانا انصاری رحم اللہ کا نکتہ، آئیے پڑھتے ہیں۔ علامہ نے فرمایا ہے کہ اس کنیت سے صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محض اظہار محبت کیا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی اولاد سے یا کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اپنی اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے خوبصورت رنگ دیتا ہے اور حسین و جمیل الفاظ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ اگر اسے بیٹی سے محبت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے پیاری ماں، اگر اسے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسے اے پیارے بیٹے کے خطاب سے پکارتا ہے۔ یہ زمانے کی عادت ہے اور اس کا دستور ہے کہ وہ آدھی پیار و محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کو
اب الف بے اور الف پہ زبر ہے، اب یا کا مقام دیتا ہے۔ حوالہ ہے اللمعۃ البیضاء اور صفحہ نمبر 50۔ ہم کتاب کے صفحہ 338 پر آ گئے ہیں اور 339 کے ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ایک اور نقطہ وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کی کنیت سے معزز اور محترم بنایا، لیکن ادھر دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے سیدۃ النساء العالمین کا لقب دے کر پوری کائنات پر معزز بنا دیا، تو اس مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں سیدہ کے دل کو یہ بات پریشان نہ کرے کہ کہیں اس کا مرتبہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم تو نہیں، کیونکہ وہ بذات مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کی کنیت عطا کر دی تاکہ وہ وسوسہ دور ہو جائے۔ اے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم امہات المومنین ہو تو فاطمہ ام ابیہا ہیں، ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابھی جو ہم نے ام ابیہا کے دو وجوہ پیش کیے ہیں، ممکن ہے کہ اس کنیت کا معنی ان دو معنی سے زیادہ دقیق و عمیق ہو، اور وہ ظاہر و باہر ہے کہ الف میم اور الف پہ پیش ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ ہر چیز کی اصل اور مرکزیت ہوتی ہے، جس طرح کہ اہل لغت نے اس کی توضیح و تصریح کی ہے، جیسے القوم، الکتاب، النجوم، الطرق، القرى مکہ مکرم کا نام ہے جسے اللہ نے مشرف کیا ہے۔ الراس، الدماغ ممکن ہے اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے مراد یہ ہو کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میری بیٹی، شجر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسرے یا غین صادر غسر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہیں، جس طرح کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، شجر طیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی فرو علی علیہ السلام ہے فیر عین، اور اس کا عنصر فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اس شجر کا ثمر سیدہ کی اولاد ہے، اس شجر کی شاخیں اور پتے آپ کے شیعہ ہیں، آپ علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب مجمع البحرین مادہ شجر۔ آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ اگر کسی درخت کا عنصر نہ ہو تو وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس کی شادابی اور نصارت نون صاد الف ریتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو شجرہ اسلام کو پھول و پھل نہ لگتے، وہ تازہ اور سبز و شاداب نہ رہتا۔ کوئی درخت اس وقت تک نشو و نما پاتا اور بڑھتا ہے جب تک اسے اس کی غذا ملے۔ اس طرح شجر نبوت و رسالت اور دین و شریعت ہے۔ اس شجر کی آبیاری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کی ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وقت کے مظلوم امام علیہ السلام کی حفاظت کی۔ سیدہ نے اپنے دونوں فرزندوں کی وہ تربیت کی کہ وہ دونوں شجر نبوت کی حفاظت میں اپنی جانوں پر کھیل گئے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے شجر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی مقصد کی خاطر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے عوض پیاس برداشت کی اور پھر اپنی جان اسلام پر قربان کر دی۔ اگر حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا تو شجرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ باقی رہتی، نہ اس کا تنا اور نہ اس کی شاخیں اور پتے۔ یہ بات مخفی نہیں کہ اس حسنین کریمین علیہ السلام کی اصل ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، شوہر نامدار اور بیٹوں کی تمام کوشش و کاوش نابود ہو جاتی، جس طرح کے کتاب کے آغاز میں بحث موجود ہے۔ اب اس طویل بحث کے اکمال اکمال پر اس موضوع کی تمام احادیث کا خلاصہ اور جوہر یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ
میں شجر ہوں، فاطمہ اس کی جڑ اور بنیاد ہیں، علی اس کا شگوفہ ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام اس کا ثمر ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے میزان الاعتدال، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234، اور احقاق الحق جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 152۔ اور اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں پیج 340 پر، جہاں پر یہ فصل جو ہے 16ویں ختم بھی ہو رہی ہے، اور ہیڈنگ ہے جناب مفضل بن محمد جعفی رحم اللہ، لکھا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کو، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک دانہ کہ جس سے 7 بالیاں اگیں، اس کے بارے میں سوال کیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کے مصداق حبا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، وسب اس ثنا بلا سے مراد آپ علیہ السلام کی وہ اولاد ہیں جو امام علیہ السلام ہیں، ان میں 7ویں وہ ہیں کہ جو ان کے قائم ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے القطرہ سید احمد المیم سین تے نون بے توئے، اور صفحہ نمبر 158۔ اور اب آخری ہیڈنگ ہے کہ مزید تحقیق و توضیح، لکھا ہے کچھ اور محققین کی حبا بے پہ تشدید ہے اور بے کے اوپر زبر ہے، حبا کے بارے میں جو تحقیق ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، حبا سے یہ کنایا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہی گوہر مقصود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امانات الہیہ کا مجرا، میم جیم رے چھوٹی الف اور چھوٹی اے کے اوپر کھڑا الف ہے، مجرا اور توحید حقیقی کا مظہر ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کو جو دانے سے تشبیہ دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کاشتکار کے پاس دانہ نہ ہو تو وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، کیونکہ کھیت و کھلیان اور زراعت کا دار و مدار بیج پر ہوتا ہے، اگر بیج نہ ہو تو پھر زمین کا فائدہ ہے اور نہ پانی کا۔ اس طرح وجود زہرا سلام اللہ علیہ ہے، آپ سلام اللہ علیہ کا مقدس وجود انوار الہیہ کی اصل ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی محبت اور شفاعت کا رزق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ زراعت کا دار و مدار حبا بیج ہے، بیج ہی ہے، اگر بیج ہے تو باقی دوسرے اسباب اور وسائل زراعت فائدہ دیتے ہیں، بصورت دیگر وہ لا حاصل رہتے ہیں، بس ان کے درمیان اجمال اور تفضل کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہی اصل زراعت اسلام ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے وجود سے مقدس انوار الہی پھوٹتے ہیں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ ہی حب الہیہ ہیں۔ یہاں پر 16ویں فصل مکمل ہوئی۔ 17ویں فصل کے جس کا عنوان ہے القابات فاطمہ زہرا 341 پہ آغاز ہو گئی، اور یہاں پر ہم 342 اور 343 پہ اور 344 پر اس باب کو مکمل کر دیں گے، یعنی کہ باب نہیں بلکہ 17ویں فصل کو۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ 342 پیج پہ لکھا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ القابات ہیں، لیکن ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو آپ کو پروردگار عالم نے عطا کیے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اولیاء نے آپ سلام اللہ علیہ کو عطا کیے، ان میں سے اکثر حسب ذیل نظم میں مذکور ہیں۔ سامعین، یہاں پہ 2 صفحات پر مشتمل نظم ہے، ہم اس کا ترجمہ تقریباً پڑھ لیجئے، ہم ساتھ مل کر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جی، کیونکہ یہ سارا عربی میں ہے، پوری نظم ہے، طویل نظم ہے۔ لکھا ہے جی ہاں، دختر احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ میں نے منظوم کیے ہیں۔ میری جان ان پر اور ان کے بابا امام الانبیاء اور شوہر نامدار امام الاوصیاء اور ان کے شوہر اور ان کے دونوں شہزادوں پر قربان۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حور انسیہ ہیں، اور نورانیہ، ہانیہ اور عفیفہ اور عذرا ہیں۔ اگر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے القابات شمار کرنے لگوں تو حسب ذیل ہے: کریمہ، رحیہ، شہیدہ، عفیفہ، قانعہ، رشیدہ، شریفہ، حبیبہ، محترمہ، صابرہ، سلیمہ، مکرمہ، صفیہ، عالمہ، علیمہ، معصومہ، معذوبہ، مظلومہ، میمونہ، منصورہ، محتشہ، میم ہے سین
تے شین ہے جمیلہ جلیلہ معظمہ بے خطا حاملۃ البلوا عابدہ پیکر تقوی حبت اللہ ہے بے تے حبت اللہ دختر صفا و صفو رکن الہدا آیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع روز جزا ام الخیرہ سیب جنت مطہرہ سیدۃ النساء بنت المصطفیٰ صفت پروردگار عالم منزل و موطن ہدایت میم واو توئے نون قرۃ العین مصطفیٰ بذت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہے بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بقیت رسالت حکیمہ فہیمہ عقیلہ محزونہ مکروبہ علیلہ زاہدہ قوامہ باقیہ سوامہ سواد سے ہے عطوفہ عین توئے واو فے ہے اور رعوفہ حنانہ برا بیرے ہے، پھر شفیقۃ الانانہ والدہ سبتین دوحہ دال واو ہے دوحہ نبی مصطفیٰ نور سماوا زوجہ وسیع، پھر بدر تمام، اس کے بعد غرت غین ریت گول تا کے اوپر تشدید ہے غرت، پھر روح اب، پھر درہ بیضا واسطہ قلاوت الوجود واسطہ قلاوت الوجود، پھر نیکسٹ ہے درہ بحر الشرف، جی درہ بحر الشرف درہ بحر الشرف والجود، اور اگلا ہے ولیت اللہ، پھر یسر اللہ امینت الوحی عین اللہ مکینہ عالم سما جمال الابا شرف الابنا، پھر ہے درہ بحر علم و کمال جوہرت العزت و جلال جوہرت العزت والجلال فخر و مفاخر کا قطب و محور مجموعہ آثار علمیہ عین لام میم یہ ہے مشکوات نور اللہ الزجاجہ اہل حاجت کی امیدوں کا قبلہ و کعبہ لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ دختر امام ملائکہ ملکۃ العرب ماں کے دل کا قرار عالیۃ المحل سر عظمت شکستہ پہلو رزیز الصدر معذوبۃ الحق اور صاحبہ پوشیدہ قبر۔ اور اس کا یہ جو پوری نظم کا جو ہم نے یہاں پہ ترجمہ پڑھا کہ جس میں تمام ہم نے تفصیل سے صرف اور صرف القابات ہی تھے، اور اس کا حوالہ ہے نوٹ کیجئے الجنت العاصمہ صفحہ نمبر 66 اور 67، اور یہ کتاب کے پیج 344 پر تک ہم پہنچے۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملیں گے 18ویں فصل کے ساتھ کہ جس کا عنوان مکارم اخلاق ہے۔ تو اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔